اب یہ دجال ہے کون؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ کہنے لگا، میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں ہوں۔ یہ جو ابن سعید تھا اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جس سے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ یہ دجال ہے، لیکن پھر اس نے لوگوں سے معذرت کی، نہیں میں دجال تھوڑی نہ ہوں۔ لیکن اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے۔ ابو سعید خدری کو اس نے کہا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کس نے کہا؟ ابن سعید نے کہا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ ایکچولی یہ مدینہ کے یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا اوریجنل نام صاف تھا، ٹھیک ہے، جو پہلے اسلام لایا پھر بعد میں مرتد ہو گیا تھا۔ اس شخص کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید تھی۔ اب اس کا کوئی ڈائلاگ ہوا اس صحابی سے، ٹھیک ہے، اب صحابی کو لگا یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ دجال تو نہیں، تو اس نے کہا میں دجال نہیں ہوں، تمہیں کیوں مجھ پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں، میں تو اسلام ایکسیپٹ کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ اب یہ پھر اس نے کنفیوز کرنے والی بات کی۔ لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا، تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ کہنے لگا، اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث مزید آپ کو واضح کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا۔ تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی، obviously مس بیہیونگ کی اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں۔ ابن سیاد نے کیا کہا؟ نہیں۔ پھر ابن سیاد کہنے لگا، کیا تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں۔ ایک تو اٹھا نہیں، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر۔ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پوچھا کہ مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو بولتا ہے نہیں۔ سامنے سوال کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت عمر کو آیا غصہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی اگر یہ دجال ہے، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کسی جزیرے پر باندھ رکھا ہے، اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا، اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں اس نے حج بھی کیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اب یہ کہ یہ اہل علم کا کہنا ہے، لیکن اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ لیکن نو ڈاؤٹ دجال زندہ ہے، اس وقت اس زمین پر موجود ہے، لیکن اس کو جکڑ کر رکھا گیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اس دنیا پہ اس کو موجود رکھ کر، کسی جزیرے پر اس کو موجود رکھ کر بھی اس کو لوگوں کی نظروں سے ہائڈ رکھے، چھپا کر رکھے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے جو کہ اپنے وقت آنے پر ہی ظاہر ہوگا۔
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری، یعنی ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ ان باتوں نے روک لیا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا. یعنی تمیم داری جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر رہے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے. تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر پہنچ گیا، یعنی کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے وہ کسی جزیرے پر پہنچ گیا جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی. اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں جاسوس ہوں، یعنی دجال کی، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ. میں اس محل کی طرف چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، توق اور سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور زمین اور آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا، یعنی وہ کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو چھڑانے کی. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں. پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا ہاں. دجال نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا اطاعت. دجال نے کہا یہ ان کے لیے اچھا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی یہ آلریڈی اس دنیا میں موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی ہائیڈ رکھا ہوا ہے اور جب اس کو ایگزٹ ملے گا وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ملے گا اور یہ ایک لاسٹ اور سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا اس دنیا میں زندہ لوگوں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں اس فتنہ دجال سے پناہ مانگی. تو موجود ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اگر لوگ اس کے اطاعت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نافرمانی کریں گے تو پھر ان کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے. پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بحر ہند کے کسی سمندر میں موجود جزیرے پر یہ موجود ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ شام یا یمن کے سمندر میں یہ موجود ہے، پھر فوراً ہی اس کی تردید کی اور تاکید کے ساتھ یہ بتایا کہ مشرق کے کسی سمندر میں یہ موجود ہے اور 3 بار یہ جملہ دہرایا تاکہ کریکشن ہو جائے. جو حدیث کے شارح ہیں، جو حدیث کی تشریح کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات کہی وہ ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کی کریکشن کر دی گئی اور یہ کریکشن بذریعہ وہی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات کو کینسل کیا اور جو دوسری بات بتائی تاکہ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کہ دوسری والی بات درست بات ہے، تو وحی کے ذریعے تصحیح کی گئی.